الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اس زندگی میں انسان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ کوئی دن انسان کے لیے خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے تو کوئی دن غم کی خبر لے کر، کبھی نعمتوں کی اور فرحتوں کی بوچھار ہوتی ہے تو کبھی مصائب اور پریشانیوں کی زد میں انسان آ جاتا ہے، اور جب مصیبتوں کی آندھیاں چلنے لگتی ہے تو اس کی زد میں کبھی انسان کی ذات آتی ہے، کبھی گھر بار تو کبھی کاروبار۔ غرض انسان کبھی نعمتوں سے گزرتا ہے تو کبھی مصیبتوں سے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے کہ جب نعمتوں کا موقع ہو تو شکر کو اختیار کرنا چاہیے، اور جب مصائب کے بادل چھا جائے تو صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہیے۔ پورا اسلام انہی دونوں چیزوں کے درمیان ہے، صبر اور شکر۔ پوری شریعت کا خلاصہ، اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہی دو چیزوں میں آ جاتا ہے، ایک کو صبر کہا جاتا ہے اور ایک کو شکر۔ لیکن زمانے قدیم سے یہ بحث چلی آئی ہے کہ دونوں میں درجہ اونچا کس کا ہے، صبر کا یا شکر کا؟ تو اس سلسلے میں محقق علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے 3 قول بیان کیے۔ ایک قول یہ بیان کیا کہ صبر کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا کہ نہیں، شکر کا درجہ صبر سے اونچا ہے۔ اور تیسرا قول یہ بیان کیا گیا کہ دونوں کا درجہ برابر ہے، یکساں ہے۔ اب ہم ان تینوں کو تھوڑا تفصیل سے سمجھیں۔ پہلا قول یہ بیان کیا گیا کہ صبر کا مقام شکر سے اونچا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تو چلیے چند دلیلوں سے ہم اس کو ثابت کریں۔ سورۃ البقرہ کی آیت جس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ مع الشاکرین، بلکہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ صبر کا درجہ شکر سے اونچا ہے۔
دوسری دلیل 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے شکر کے بارے میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا کریں گے۔ لیکن صبر کے بارے میں سورہ زمر میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو تو ہم بے حساب دیں گے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا درجہ اونچا ہے۔ تیسری دلیل اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج میں نے ان کو پورا بدلہ دے دیا اس سبب سے کہ انہوں نے صبر کیا، یہ نہیں کہا اس سبب سے کہ انہوں نے شکر اختیار کیا۔ بما صبروا، میں نے ان کو جو پورا بدلہ دیا وہ ان کے صبر کی وجہ سے دیا، یہ نہیں ان کے شکر کی وجہ سے، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صبر کا مقام شکر سے اونچا ہے۔ چوتھی دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، شکر گزار کھانے والا بندہ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ اس حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزار کو صبر کرنے والے کے تابع بنایا۔ معلوم ہوا صبر اصل ہے، شکر تابع ہے۔ جو اصل ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے، جو تابع ہوتا ہے اس کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ صبر کا مقام شکر سے اونچا ہے۔ پانچویں دلیل رمضان المبارک کی آمد سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تفصیلی خطبہ دیا، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، تو اس میں ایک جملہ آقا نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ نہیں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الشُّكْرِ کہ یہ شکر کا مہینہ ہے۔ حالانکہ افطار اور سحری کے وقت نعمتوں کی جو فراوانی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر تو اسے شکر کا مہینہ کہنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شکر کا مہینہ نہیں بلکہ صبر کا مہینہ قرار دیا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ صبر کا مقام شکر سے اونچا ہے۔ چھٹی دلیل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں کھول دی گئی، عطا کر دی گئی۔ آپ کے سامنے خزانے پیش کر دیے، لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار نہیں کیا، بلکہ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میرا پیٹ بھرا رہے، ایک دن میں فاتح سے رہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانوں کے پیش کیے جانے کے باوجود صبر کو اختیار کیا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ صبر کا مقام اونچا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں تقریباً 103 آیتیں ایسی ہیں جن میں باری تعالیٰ نے صبر کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس پر ملنے والے فوائد اور نتائج کو بیان کیا۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ صبر کا مقام شکر سے اونچا ہے۔ اب دوسرا قول لیجیے۔
دوسرا قول ہے کہ شکر کا مقام صبر سے اونچا ہے۔ اس سلسلے میں دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل، اللہ پاک نے اور چیزوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ملنا میری مشیت پر موقوف ہے، مغفرت کا ملنا، معافی کا ملنا، توبہ کا ملنا، رزق کا ملنا، یہ ساری باتیں میری مشیت پر موقوف۔ لیکن شکر ایسی پیاری عبادت، دولت اور نعمت ہے جس پر ملنا یقینی اور باری تعالیٰ خود عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، کہ ان قریب ہم شکر کرنے والے بندوں کو عطا کریں گے۔ نمبر 2، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عذاب دے کر کیا کریں گے اگر بندوں کے پاس دو چیزیں ہیں، شکر اور ایمان۔ ما يفعل الله بعذابكم، 5ویں پارے کی آخری آیت، ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم، یہ نہیں کہا ان صبرتم وآمنتم کہ تمہارے پاس ایمان اور صبر ہے تو ہم تم کو عذاب سے، نہیں، ایمان اور شکر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا درجہ صبر سے اونچا ہے۔ نمبر 3، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی دولت سے نوازا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا فرمایا انہو کان عبدا شکورا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے بندے تھے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل نمازیں، آپ کا قیام طویل، رکوع طویل، سجدہ طویل، پیر مبارک پر ورم آ گئے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ اتنی زحمت اور تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں؟ کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، یہ نہیں کہا فلا اکون عبدا صبورا، نہیں، شکورا فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ شکر کا مقام صبر سے اونچا ہے۔ چوتھی دلیل بڑی عجیب دلیل ہے، ابلیس دشمن خدا کو معلوم تھا کہ باری تعالیٰ کے نزدیک شکر کا کیا مقام ہے۔ اللہ پاک نے اس کم بخت کو جب اپنے دربار سے نکالا، وہ مردود ہوا، اس پر ہمیشہ کے لیے لعنت کی گئی، اور اس نے ٹھان لیا، پکا ارادہ کر لیا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ کیا کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ ان میں اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ اکثر بندوں کو صبر کرنے والے نہیں پائیں گے، اس کو بھی معلوم تھا شکر کا مقام کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شکر کا درجہ صبر سے اونچا ہے۔ لیکن اکثر علماء کی رائے یہی ہے کہ دونوں درجے برابر ہیں، دونوں درجے۔ اب ہم اسے بھی ثابت کریں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، 4 چیزیں اگر کسی کو مل گئی تو سمجھ جائیے اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ کون سی یہ 4 چیزیں؟
قلب شاکر، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا دل، ولسان ذاکر، اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہنے والی زبان، وبدن علی البلاء صابر، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور جسم، وزوجۃ لا تبغیہ قولا فی نفسها ولا فی مالی، اور ایسی بیوی جو اپنی ذات میں اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرتی ہو۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں کسی کے پاس تو اس کے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل چکی ہے، تو چار میں سے دونوں کو شامل کر لیا، شکر کو بھی صبر کو بھی، معلوم ہوا دونوں کا درجہ برابر ہے، یکساں ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خصلتان من کانتا فیہ، دو خصلتیں، دو عادتیں اگر کسی کے اندر رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صابر اور شاکر لکھیں گے، صبر کرنے والا بھی شکر کرنے والا بھی۔ کون سی ہے دو عادتیں؟ فرمایا کہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر اور اونچے کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور جو اللہ نے اس کو اس سے زیادہ دیا ہے اس پر اللہ کی تعریف کرے، ایسے بندے کو اللہ تعالی صابر شاکر لکھیں گے۔ اور جو دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو برتر کو دیکھے اور اپنے کو جو کم ملا ہے اس میں اپنے دل میں حسرت، افسوس اور کڑن پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر شاکر نہیں لکھیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور شکر کو ملا دیا، اس سے معلوم ہوا دونوں کا درجہ یکساں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بندے کی عجیب شان ہے، عجیب حالت ہے، اگر اسے کوئی خیر خوبی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور شکر اختیار کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت، پریشانی، صدمہ، ناگوار بات پیش آتی ہے تو بھی وہ تعریف کرتا ہے اور صبر کے دامن کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے تو دونوں چیز میں خیر ہے، شکر اختیار کرے تو بھی خیر، صبر کو اختیار کرے تو بھی خیر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقولہ ہے، فَإِنَّ الْإِيمَانَ نِصْفَانِ نِصْفٌ صَبْرٌ وَنِصْفٌ شُكْرٌ، ایمان دو آدھی چیزوں کا نام ہے، آدھا ایمان صبر سے تعلق رکھتا ہے اور آدھا ایمان شکر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ صبر اور شکر دونوں کا درجہ یکساں ہے، برابر ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں دو جلیل القدر پیغمبروں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ ایک پیغمبر پر اللہ نے نعمتوں کی ریل پہ ایسی نعمتیں کہ ان کو بادشاہت ملی ہے، حکومت ملی ہے، سلطنت ملی ہے، اور سلطنت بھی کیسی، نہ پہلے کسی کو ملی تھی نہ بعد میں کسی کو ملی۔ دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، لیکن انہوں نے شکر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ وہ پیغمبر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایوارڈ دیا، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ، یہ ان کو ایوارڈ ملا ہے، نعم العبد، بڑے اچھے بندے۔ کیوں ملا؟ ان کی شکر گزاری بے مثال تھی۔ دوسرے پیغمبر جن کی زندگی
مصائب اور آزمائش اور پریشانیوں سے لبریز، بیمار ہوئے، مہلک بیماری میں مبتلا ہوئے، 17-18 سال اس میں رہے، بستی والوں نے بھی رکھنے سے انکار کیا، مگر انہوں نے صبر کے دامن کو مضبوط تھامے رکھا۔ اللہ نے ان کو بھی وہی ایوارڈ دیا جو شکر گزاری پر سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ یہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ہے، فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوتی اونٹ کی شکل میں تو میں انتخاب نہ کر پاتا، مجھے کوئی پرواہ نہ ہوتی، میں جس پر بھی سوار ہو جاؤں، یعنی میں جس پر سوار ہوں میرے لیے آسانی تھی اگر دونوں سواری کی شکل میں ہوتی۔ اللہ کے ولی جنہوں نے بادشاہت کو ترک کر کے فقیری اختیار کی، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا بالکل غمگین اداس بیٹھا ہے، چہرے پر حزن و ملال نظر آ رہا ہے، اداسی اور مایوسی چھائی ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ کیا اس کائنات میں، اس آسمان و زمین میں، اس تری اور خشکی میں رب العالمین کی مرضی کے خلاف بھی کچھ ہوتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ رب العالمین نے تمہاری جو عمر مقرر کر دی کیا اس میں ایک دن کی کٹوتی یا اضافہ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر اداس کیوں ہو؟ پھر آگے چلے، حج کا سفر کر رہے تو ایک بندہ ملا جو سواری پر سوار تھا، اس نے پوچھا کہاں چلے؟ کہا حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا عجیب ہے، اتنا لمبا سفر اور کوئی سواری بھی نہیں، پیدل جا رہے آپ؟ کہا تجھے نظر نہیں آتا میرے پاس کتنی سواری ہے؟ دیکھ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنی سواریاں ہیں، جبکہ کوئی سواری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا سواریاں کہاں ہیں؟ ابراہیم بن ادہم نے جواب دیا میرے پاس ایک سواری صبر کی ہے، اگر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک سواری شکر کی ہے، اگر مجھے نعمت ملتی ہے میں اس پر سوار ہو جاتا ہوں۔ میرے پاس ایک سواری رضا کی ہے، اگر تقدیر کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اس سواری پر سوار ہو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جاؤ جناب، اللہ آپ کو برکتوں اور رحمتوں میں لے جائے، سوار تو آپ ہے اور فقیر تو میں ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کا دربار سجا ہوا تھا اور اس زمانے کا جو مشہور شاعر ابو العتاہیہ وہ آیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس محل کے زیب و زینت کے بارے میں، اس کی چمک دمک کے بارے میں، سجاوٹ کے بارے میں آپ کو شعر پیش کیجیے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ صبر اور شکر کیا چیز ہے۔ ابو العتاہیہ زمانے کا مشہور شاعر تھا، اس نے ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ تھا، ان بلند و بالا خانوں میں، محلوں میں اور عمارتوں میں آپ امن اور سلامتی کے ساتھ جب تک چاہو رہو۔ بادشاہ کو بڑا پسند آیا، مسکرانے لگا، داد ملی، واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئی اور کا ارشاد دوسرا مصرع بھی پیش کیجیے۔ اس نے دوسرا مصرع پیش کیا کہ صبح ہو یا شام ہو اور آپ کو آپ کی من پسند چیزیں ملتی رہے، واہ واہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ اس نے آگے کہا جب سانس کی نلی میں سانس اٹکنے لگے تب پتا چلے گا جو پایا وہ کچھ نہیں تھا اور جو آگے ملنے والا ہے وہی حقیقت اور سچ ہے۔ بادشاہ کی آنکھ سے آنسو نکل آئے،
کسی نے کہا کہ بادشاہ نے یہاں تجھے ہنسانے کے لیے، دل لگی کے لیے بلایا تھا، رلانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہنے لگا اس کو کچھ مت کہو، اس نے تو ہماری آنکھ کھول دی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ زندگی محدود ہے، مختصر ہے، کبھی خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے تو کبھی غم کا۔ خوشی کے موقع پر، نعمتوں کے موقع پر شکر کو اپنانا ہے، غم کے موقع پر صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ اسی میں پوری تعلیمات اسلامی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ رب العالمین ان دونوں نعمتوں سے مالا مال ہم سب کو فرمائے اور مضبوط تھامنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔